موضوع الدرس في اسلام الجن سورة الاحقاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال طريق أخرى قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن نفرا من الجن 15 بني إخوة وبني يأتوني الليلة أقرأ عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لي لا تخرج من هذا، فبت فيه حتى أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السهر في يده أزم هائل وروصة وحمة، فقال إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء۔ قال فلما أصبحت قلت لأعلمن حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان، قال فذهبت فرأيت موضع مبلغ 60 بعيرا۔ اب اس روایت میں حضرت حافظ ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ حضور پاک نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور آپ نے فرمایا ان نفرا من الجن، کہ جنوں کی جماعت ہے تقریباً 15 آدمیوں کی، وہ آپس میں ایک بھائی کی اور چاچے کی اولادیں ہیں، یاتونی اللیلۃ، آج رات میرے پاس آئیں گے، اقرأ علیہم القرآن، میں ان پہ قرآن پڑھوں گا، فانطلقت معہ، پھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور آپ مجھے اس مکان پر لے آئے، اس جگہ پر جہاں لے جانا چاہتے تھے، فخط لی خطاً، پھر حضور پاک نے ایک دائرہ کھینچا، وَأَجْلَسَنِي فِيهِ، اور مجھے اس دائرے کے اندر بٹھا دیا اور فرمایا لا تخرج من هذا، کہ اس دائرے سے باہر بالکل نہ نکلنا۔ قال فبت فيه حتى أتاني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مع السحر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رات اسی جگہ گزاری، جب صبح کا وقت ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں فی یدہ عظم ہائل، بوسیدہ ہڈی بھی ہے، وروثۃ، اور جانوروں کا گوبر بھی، وحمۃ، اور کولا بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهبت فی الخلاء، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جب تم باہر اپنی ضرورت کے مٹانے کے لیے حمام میں جاؤ، لیٹرین میں جاؤ، تو ان چیزوں سے استنجا نہ کرنا۔
قال فلما اصبحت قلت لعلم الناس كان لعلمن، کہنے لگے کہ جب صبح ہو گئی نماز سے فارغ ہو گئے تو اب میں نے کہا میں وہ جگہ تو جا کے دیکھوں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی ہے۔ فرماتی ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ورأیت موضع مبرگ 60 بعیرا، کہ میں نے دیکھا کہ تقریباً 60 اونٹوں کے 60 اونٹوں کے نشانات ہیں بیٹھنے کے۔ تو ایک حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے۔ طریق النخرى قال البیہقی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال اخبرنا ابو العباس الاسم قال حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر بن الریان بالجوزاء عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انطلقت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن حتی اتى الہجون، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جس رات میں آپ نے جنوں سے ملاقات کی، حتیٰ کہ ہم مقام ہجون پہ آئے۔ ہجون یہی جنت المعلیٰ کا جو علاقہ ہے نا، سارا حدیبیہ سب ہجون کہلاتا ہے۔ فخط لی خطا ثم تقدم الیہم فازدہموا علیہ فقال سید لهم يقال له وزدان انا ارحلهم عنقا فقال انی لن یجیرنی من اللہ احد۔ اب جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جنات جو تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے گویا حضور پہ گر پڑے۔ ان کا جو سردار تھا جنوں کا، جس کا نام وزدان تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آپ سے ہٹاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں پکڑتا ہوں۔ طریق النخرى قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان نبی فزارة الابسی قال حدثنا ابو زید مولا عمرو بن حریث بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ليلة الجن قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم امعك ماء، کہتے ہیں وہ جنی والی رات جو ہے میں حضور کے ساتھ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس وضو ہے، پانی ہے؟ قلت لیس معی ماء، میں نے کہا حضور میرے پاس پانی تو نہیں ہے، ولکن معی اداوۃ فیہا نبیذ، فقال النبی اسم تمرۃ طیبۃ وماء طہور ورواه ابو داؤد ترمذی ماجہ بن زید بھی۔ میں نے کہا حضور میرے پاس پانی تو نہیں ہے، البتہ میرے برتن میں نبیذ ہے۔ نبیذ کہتے ہیں کھجور کو، عرب جو ہے نا پانی میں ایسے مسل کے بھگو دیتے ہیں تو ایک رات یا 4 گھنٹے 10 گھنٹے پڑی رہتی ہے، پھر اس کو نتھار کے پانی کی شربت کی طرح پیتے ہیں، اس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر اس کو پکا دیا جائے یا اس کو 4 5 6 دن چھوڑ دیا جائے تو پھر اس میں شدت آ جاتی ہے، شدت کا معنی سکر پیدا ہو جاتا ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ پینا حرام ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو جب تک نشہ پیدا نہ ہو تو وہ نبیذ ہے۔ جیسے کوئی آدمی شربت بنا لے، کوئی آدمی شہد کا شربت بنا لے، کوئی آدمی کھجور کا شربت بنا لے، کوئی آدمی چینی کا شربت بنا لے، شکر کا شربت بنا لے، گڑ کا شربت بنا لے، وہ تو حلال ہے، لیکن جب اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اطباء اور حکماء لکھتے ہیں کہ عرب میں یہ عام عادت تھی کہ وہ کھجوریں بھی لے لیتے ہیں اور کشمش، نبیذ جسے آپ کہتے ہیں نا، کشمش بھی لے لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ کچھ چنے وغیرہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو ان سب کو مسل کے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے ان کو کچل کے تو پھر پانی میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، تو تقریباً 1 رات پڑا رہے اور صبح کو پھر وہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ اس کو نتھار کے کپڑے میں یا کسی جالی میں چھان کر تو ایک نبیذ وہ شربت ہے، وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرام نہیں۔ لیکن اگر 2 4 5 دن رکھ دو اسی حالت میں تو اس میں شدت آ جاتی ہے، پھر اس میں سکر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ نشہ آور چیز شراب ہو، چاہے لوگ آج کل گڑ سے بھی شراب بناتے ہیں، ککر کے چھال سے بھی شراب بناتے ہیں، لوگ آپ انگوروں سے اور مالٹے سے اور سیب سے اور ان سب چیزوں سے شراب بناتے ہیں۔ لیکن جس سے بھی بناؤ، چاہے وہ کوئی چیز ہو، اگر اس میں سکر ہے، نشہ ہے، تو وہ حرام۔
اسی طرح بعض جو جاہل لوگ ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اتنی مقدار میں لیتے ہیں کہ نشہ ہوتا ہی نہیں، ہم اتنی مقدار لیتے ہیں۔ اب جیسے یورپ ہے، سارا جتنا یہ کفار کا ملک ہے، ان سب کے اندر تو شراب جو ہے وہ گویا ان کا جزو حیات ہے، یعنی ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی سردیاں شدید ہوتی ہیں تو ایک پیگ لے لیتے ہیں، بس اس سے نشہ نہیں ہوتا۔ کیوں نشہ ہو تو پھر دفتر کیسے جائے، گاڑی کیسے چلائے؟ وہ تو ناشتے کے وقت لیتے ہیں، پھر گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ جب ڈنر کریں گے تو اس وقت ایک آدھا پیگ لے لیں گے، سردی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی تو پھر بھی ایک آدھا پیگ لے لیں گے۔ بعض شرابیں گرم ہیں، بعض شرابیں معتدل ہیں، بعض شرابیں ٹھنڈی ہیں، تو ان کو نشہ نہیں ہوتا، یعنی وہ اتنی قلیل مقدار پیتے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، یہ جب نقل کرنے پہ آتے ہیں نا، یہ اصل کے بھی باپ بن جاتے ہیں، یہ پوری بوتلوں کی بوتلیں پی جاتے ہیں اور پھر بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کوئی 41 سے 50 آدمی ملتان میں شراب پی کے مر گئے، دیکھو خاتمہ کیسے ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائن جو ہے یہ ٹونک ہے، یعنی ایک طاقتور مشروب ہے، ایک دوائی ہے، اس کو اتنی مقدار میں لیں کہ بھئی تو لیکن یاد رکھو شریعت یہ کہتی ہے کہ کل مسکر، یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آگے میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا قلیلہ و کثیرہ حرام، اگر اس کی تھوڑی مقدار نشہ نہ کرے لیکن ہے حرام، کثیر ہو یا قلیل ہو، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک ڈرم بھی حرام، یعنی وہ ہر حال میں حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی میں تو اتنا پیتا ہوں کہ نشہ ہی نہیں ہوتا لیکن مسکر ہے، مقصد ہے اگر زیادہ پیے تو نشہ ہو جائے گا، معنی ہے مسکر ہے تو حرام ہے۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پی پی کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، اتنی قوت مدافعت ہو گئی ہے کہ بعض اوقات بدبخت جو ہے نا ویسے بوتل کھولنے نیڈ پی جاتے ہیں، اس میں یعنی کوئی پانی بھی نہیں ملاتے، سوڈا بھی نہیں ملاتے، کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوتا، تب بھی وہ حرام ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کسی عام آدمی پر تجربہ کیا جائے گا، کسی بھنگی شرابی پہ تھوڑا تجربہ کیا جائے گا۔ بعض بھنگی لوگ گھڑا بھنگ کا پی جاتے ہیں تو اس پہ تھوڑا تجربہ کریں گے، عام آدمی پر تجربہ ہوگا۔ اگر اس کو نشہ کرتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور اس کا ایک گلاس بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح جب شراب حرام ہے تو شراب کے ساتھ جتنی قسمیں ہیں جو بھی نشہ آور ہے سب حرام ہے۔ اچھا اس کا پینا بھی حرام ہے، بنانا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ صرف پینا حرام ہے اور بیچ کے لوگوں کو بنا کے بیچتے رہو، کہو جی میں تو نہیں پیتا، میں نے تو کبھی چکھا ہی نہیں، حرام ہے۔ اس کا بیچنا بھی حرام، بنانا بھی حرام، استعمال کرنا بھی حرام۔ اسی لیے جب شراب حرام ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ان کو پتہ لگا بھی اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، شراب حرام ہو گئی۔ اب وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو یتیموں کا مال ہے، پیسے ہیں ان کے، میں وہ پیسے لے کے گیا تھا شام، وہاں سے میں شراب لے آیا، بیچوں گا تو ان کو فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، یہاں آیا تو شراب حرام ہو گئی، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ وہ یتیم تو رل گئے، ان کا تو رأس المال ہی ڈوب گیا نا۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اللہ نے مسلمانوں پہ حرام کی ہے، میں کافروں کے ملک میں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے بیچ دیتا ہوں، کافر تو ان کے لیے تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی بات سمجھو، ثمن الحرام حرام، جو چیز حرام ہوتی ہے اس کے بیچنے سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حرام حرام، اب زنا حرام ہے، اب زنا کا پیسہ حرام ہے، اس سے طریقے سے وہ عورتیں دھوکے دے کے جو کچھ حاصل کریں سب حرام ہے۔ تو حرام ہوتا ہے لیکن نبیذ جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوتی ہے۔
بعض اوقات ایسے بھی آج کل ہمارے لوگ پیدا ہوئے، اللہ ہدایت دے. ایک آدمی نے کتاب میں لکھا ہے، اس کو حنفیوں سے بڑی غصہ ہے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں سمجھتا. اس نے کتاب لکھی ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے زبانی کلامی بات کرو، کتاب لکھی ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس میں اس نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو ابو یوسف جو تھے رحمت اللہ علیہ من اصحاب ابی حنیفہ، انہوں نے ہارون الرشید کے لیے شراب کو حلال قرار دیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ بادشاہ ہیں، آپ پی سکتے ہیں. اور کبھی کبھی وہ ان کو خود بھی شراب بنا کے پلایا کرتے تھے. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اب اس نے حوالہ دیا جن کتابوں کا، جب ان کتابوں کا تتبع کیا گیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ نبیذ تھا، شراب نہیں. نبیذ تو صحابی پی رہا ہے، عبداللہ بن مسعود پی رہا ہے. اگر وہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے نبیذ بنا کے ہارون الرشید کو دیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ کے ہمارے ملک میں ایک لفظ آ گیا نا کہ شراب سے مراد یعنی شراب تو پانی کو بھی شراب کہتے ہیں، نبیذ کو بھی شراب کہتے ہیں. ہر پینے والی چیز جو ہے وہ شراب ہے، قابل شرب ہے. تو یہ چیزیں اب اتنا بڑا الزام، کتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام قرار دے ہو امام. دوسرا اس نے ایک واقعہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہارون الرشید کی دربار میں 184 ہجری میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ امام ابو یوسف کا مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں 3 مسائل پیش ہوئے، اور جن میں ابو یوسف نے بڑی شکست کھائی اور امام شافعی سے مناظرہ ہار گئے. اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان 3 مسئلوں پر امام ابو حنیفہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا بھی میں امام شافعی کے مسلک پہ. اب ایک نیا آدمی جب پڑھتا ہے وہ تو بڑے چٹخانے لے کے پڑھتا ہے. اچھا وہ بندہ میرے پاس، وہ 1-2 دفعہ میرے پاس آیا، میں سمجھ جاتا ہوں الحمدللہ، تجربہ تو ہو جاتا ہے نا رات دن بندوں کے ساتھ، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنا نہیں چاہتا، شرارت کرنا چاہتا ہے. جی آپ سے بات کر رہی ہے. میں نے کہا جی میں فارغ نہیں. پھر وہ دوسرے دن پھر سر ہو گیا، اور جناب میں نے آپ سے بات کری. میں نے کہا یار میرے پاس جب ٹائم ہوگا بتا دوں گا. اور جی 10 منٹ کی تو ساری بات ہے، کتاب آپ کو دکھانے ہوگی. آواز میں نے کہا یہ چھوڑے گا نہیں، میں بیٹھر دکھاؤ کتاب. کہ دیکھو جناب یہ 184 ہجری میں امام ابو یوسف کا امام شافعی سے ہارون الرشید کی دربار میں مناظرہ ہوا، اور آپ کے امام جو تھے بری طرح ہار گئے اور 3 مسئلوں میں اپنے امام کو بھی چھوڑ دیا. یہ کیسے امام ہیں؟ میں نے کہا یہ بات ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی غصہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں جناب یہ غصے کی بات نہیں، یہ تو انصاف کی بات ہے. میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ 184 ہجری میں امام شافعی پیدا کب ہوا ہے؟ اب جناب اس چکر میں آیا. میں نے کہا جناب امام شافعی تو قاضی ابو یوسف کے فوت ہونے کے 2 سال بعد پیدا ہوا ہے. مناظرہ کیسے ہو گیا بدبخت آدمی؟ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے. امام ابو یوسف تو فوت ہو گئے. وہ شرم کرو، کچھ حیا کرو، خدا سے ڈرو. اتنا بڑا الزام، اور کتاب لکھ کے آدمی کر رہے ہو. بڑا تیر مارے لوگوں کو دکھا، دیکھو میں نے حنفیوں کے خلاف کیسا تیر مارا ہے. کہتا ہے جی ایسی بات ہے. میں نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے، اصول ہوتا ہے میرے بھائی، میرے برخوردار. میں نے کہا نوجوان بچے ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے، کو اچھے کام کیا کرو.
میں نے کہا اصولی بات ہے، کسی کتاب میں جا کے تم دیکھ لو، جہاں ہوگا نا قال ابو یوسف تو لکھا ہوگا ولد فی سنۃ قضا وتوفی فی سنۃ قضا، فلاں سن میں پیدا ہوئے فلاں سن میں فوت ہو گئے۔ امام شافعی ولد فی سنۃ قضا وتوفی فی سنۃ قضا، دونوں کی تاریخ دیکھ لو۔ کہتے ہیں اچھا جی میں پھر آؤں گا، پھر تیسرے دن کہتے جی آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ بات تو غلط ہے لیکن بہرحال میں حنفی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ تم حنفی بن جاؤ؟ میں نے تو نہیں کہا کہ حنفی بن جاؤ، میں نے آپ کو کہا ہے۔ کہتے وہ بات غلط ہے، تو میں نے کہا بھائی کتاب تو پھاڑ دو، یہ جو تم لے کے پھر رہے ہو اس کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ اور میں نے کہا جا کے کتابیں اچھی طرح پڑھو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ محمد بن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر محمد بن حسن الشیبانی کا صحبت اور علم مجھے نہ آتا تو میں ایک عام بندہ ہوتا، مجھے کوئی پتہ بھی نہ ہوتا کہ قرآن حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو شاگردوں کا شاگرد ہے، شریف آدمی، اس نے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ کو عقل تو کرو، تمہاری طرح ڈھیٹ تھوڑا تھا کہ استاد سے مناظرہ کریں۔ یہ تو ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، جس سے پڑھتے ہیں اسی کے گلا کرتے ہیں، وہ تو ادب والے لوگ تھے۔ امام شافعی تو ان لوگوں کو کہتا ہے کہ من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا ہے، انا لہ عبد، میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے مارکیٹ میں بیچ دے چاہے مجھ سے خدمت لے۔ وہ تو وہ بندہ ہے امام شافعی، وہ بھی چھوٹا آدمی تھوڑا ہے، وہ تو امام وقت ہے۔ اللہ اس کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ محدثین پہ رحمت فرمائے۔ میں نے کہا بیٹا اعتراض کرنے کے وقت یہ تو دیکھ لیا کرو کہ یہ بندہ کب پیدا ہوا ہے اور دوسرا بندہ کب پیدا ہوا ہے، ان کے درمیان میں تو سال ہا سال کا فرق ہے۔ اللہ کا بندہ مناظرہ کیسے ہو گیا؟ اچھا کہتا ہے یہ میں نے خیال نہیں کیا۔ چل میں نے کہا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مربع بغیر مربی کے نہیں بنتا، کتاب بغیر استاد کے نہیں آتی۔ کتابیں تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، بڑے بڑے مفکر بن گئے، اسکالر بن گئے، بڑے بڑے جناب دنیا میں نام ہے، چونکہ چینل پہ آدمی آ گیا، معروف ہو گیا۔ اب ایک صحیح معنی میں یعنی آپ یقین کریں، آپ کے پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اتنے بڑے بڑے علماء پڑے ہیں، ایمانداری کی بات ہے ہم ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء میں نے دیکھے ہیں بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں، لیکن ان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ نہ ان کی کوئی ٹیپ ہے، نہ ان کا کوئی البم ہے، نہ کبھی وہ چینل پہ آئے، نہ کبھی ٹی وی پہ آئے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جوہر جو ہیں چھپے پڑے ہیں۔ یعنی آدمی دیکھ کے حیران نہ ہو جاتا کہ اللہ نے ان کو کتنا علم دیا۔ میں اتفاق سے انڈیا میں تھا تو وہ اس جگہ سے میں گزر رہا تھا جہاں بستی ہے گنگوہ کی، جہاں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا یعنی وہ وطن، وہ علاقہ، وہ بستی تھی۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا یار وہ کتنا روڈ سے کتنا دور ہے؟ اس نے کہا جی زیادہ سے زیادہ ایک کلومیٹر۔ انہوں نے کہا چلو یار آ گئے اتفاق سے، چلو وہ جگہ ہی دیکھ لیں جہاں اللہ والے پیدا ہوئے تھے، جہاں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں چلے گئے تو اتفاق ایسا تھا کہ ظہر کی نماز ہو چکی تھی، ہم نے ظہر نہیں پڑھی تھی، ہم نے جلدی سے جا کے مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے ہم نے پوچھا، ہم نے کہا ابھی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا کوئی بندہ؟ انہوں نے کہا جی ان کے خاندان کا تو اب کوئی بندہ نہیں ہے، ان کے ایک بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں،
ان کو کہتے ہیں حکیم ننھے میاں. وہاں یہ ہندوستان میں عام لفظ ہے نا، بڑے میاں، ننھے میاں، یہ عام لفظ ہوتے ہیں. میں نے کہا یار چلو ان حکیم صاحب کی ملاقات ہو جائے کسی طرح. انہوں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ ان کی ایک طبیعت ہے، مزاج ہے، ظہر سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں. اب عصر کی اذان سے 5-10 منٹ پہلے آئیں گے، اس سے پہلے ہم ان کو اٹھا ہی نہیں سکتے. تو میں نے کہا یار ہماری قسمت میں ان سے بھی ملاقات نہیں تھی. ساتھ ہی وہ ڈیرا تھا مسجد کے، ڈیرے پہ انہوں نے کہا یار کوئی پانی شانی تو چلو ہمیں پلاؤ، تھکے ہوئے مسافر ہیں، کوئی ٹھنڈا پانی. اور ٹھنڈا پانی بھی مٹکے کا، وہاں کون سا انہوں نے فریج لگائے ہوئے تھے. ابھی ہم بیٹھے تو دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، ماشاءاللہ ایسا خوبصورت چہرہ، خوبصورت داڑھی، چمکتا ہوا سفید لباس، اور سر پہ دوپلی ٹوپی اور وہی پاجامہ اور ململ کا کرتا، لیکن استری شدہ ابھی جیسے پہنا ہو. اس نے دیکھا، انہوں نے کہا حضرت حکیم صاحب تو آ گئے. میں نے کہا ابھی یہ ہماری قسمت. تو آ گئے حکیم صاحب، آ گئے. ہم کھڑے ہوئے، کہنے لگے بس میں جا کے لیٹ گیا تھا، میری عادت ہے کہ میں عصر سے پہلے نہیں آتا، لیکن آج نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان تھی، طبیعت میں بے چینی ہو رہی تھی، پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا. تو میں نے کہا جب نیند نہیں آتی تو چلو وہاں چلا جاتا ہوں، کوئی کتاب پڑھتا ہوں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آ گئے، آپ کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا. مکے سے جو ایک آدمی آیا، میں نے کہا حضرت میں اتنا پیر بزرگ نہیں ہوں، بس یہ آپ کی اپنی کوئی کرامت ہو تو ہم کرامت کے قائل ہیں. خیر بیٹھ گئے. حضرت نے بڑی بہترین قسم کی ہمیں شربت پلائی. وہ تو حکیم تھے، انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، پانی بھی ہم آپ کو شربت پلاتے ہیں، اور اپنا بنا ہوا پی. اتنے میں ایک پاگل آ گیا. حضرت نے بڑا کہا بھی اس بندے کو روکو روکو روکو، ہمیں بات نہیں کرنے دے گا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ پاگل ہے بیچارہ، کبھی کبھی آ جاتا ہے دوائی لینے کے لیے اور یہ پھر سر کھا جاتا ہے. تو بڑی مشکل سے حضرت نے جناب اس کی دوائی اٹھائی، جلدی سے اس کو باہر جا کے دوائی دی. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا لگا یہ تو دیوانہ ہے بیچارہ، مجنون ہے. تو اتفاق سے ذکر چل پڑا. تو میں نے کہا حضرت یہ مجنون اور مجذوب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ 1.5 گھنٹے انہوں نے عربی میں تقریر کی، جو میں کہتا ہوں میں ان کا شاید آدھا بھی سمجھ لیا ہو میں نے، تو میری بڑی بات. اتنا علم تو اس بندے کے پاس تھا، حالانکہ وہ حکیم ہے، وہ کوئی مفتی نہیں، مدرس نہیں، استاد نہیں، پڑھانے والا ہی نہیں. 1.5 گھنٹہ ایسی فصیح عربی میں بات کی اور فرق سمجھایا کہ مجنون کیا ہوتا ہے اور مجذوب کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ وکیل صاحب ہم تو آپ سے کوئی سنتے، پر آپ نے ہمیں چھیڑ دیا، بھائی ہم کیا کریں، چھڑ گئے. میں نے کہا حضرت ہمیں تو اجازت بھی چاہیے. میں نے کہا وہی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ہم نے تو آج پتہ نہیں یہ سارا سفر آج ایک دن میں کرنا ہے، دیوبند بھی دیکھنا ہے، سہارنپور بھی دیکھنا ہے، گنگو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جناب میں نے حضرت مسیح اللہ خان جلال آباد بھی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے سارا یہ سفر کر کے رات کو میں نے دہلی بھی پہنچنا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی ہوائی جہاز پھر لے لیتے ہیں. میں نے کہا جی کیا ہوائی جہاز کی تو طاقت نہیں ہے؟ آئے ہیں، انہوں نے کہا سیر کرنی ہے تو ساری جگہ دیکھ لیں زندگی میں. تو بڑی مشکل سے راضی ہوئے اور جناب ایسا وہیں بیٹھے بیٹھے شربت پلائی، اور اس کے بعد ہمیں جناب اجوا کھجور کھلائی. اس کے بعد عطر عود پیش کیا. ہر وہ چیز جس کا تعلق مکہ مدینے سے تھا وہی ہمیں پیش کیا. فرمایا حضرت میرے پاس سال بھر سٹاک رہتا ہے، کوئی آپ جیسے مہمان آ جائیں تو کھلا دیتا ہوں، عام لوگوں کے لیے تو الگ رکھی ہوئی ہے، ہندوستان کی کھجور ہے وہ کھلا دیتا ہوں. کیا لوگ میرا بھائی، یعنی علم کے پہاڑ چھپے پڑے ہیں جن کو جانتا کوئی. انا للہ و انا الیہ. اور ٹی وی چینل پہ لوگ کون آ گئے ہیں، دیانتداری کی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں، اس میں بھی کچھ علماء آتے ہوں گے، ورنہ 99% جو ہے نا وہ جاہل ہے، شوق ہے شو بازی کرنے. کیوں؟ جو شان والا عالم ہے پہلے تو وہ آنے کو جائز ہی نہیں سمجھتا. بعد ہمارے پرانے مولوی تھے اس کو حرام سمجھتے ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں حرام ہے.
اچھا وہ تو اس لیے نہیں آتے. اچھا بعض آتے ہیں تو مجبوراً کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی نے بلا لیا, کوئی اہم واقعہ ہو گیا, اس میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں, یوں بیٹھے ہوتے. اچھا بعض مولوی بیچارے تو آ جائے نا کیمرے والے, وہ بیچارے کپڑا رکھ کے یوں بیٹھے ہوتے, وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے. یہ جو روزانہ سوٹ بوٹ پہن کے آتے ہیں نا, یہ مولوی شولوی نہیں ہوتے, ان کو تو لفظ مولوی کا معنی بھی نہیں آتا. چلو آپ کا بھی ٹیلی فون کر کے ہاٹ لائن پوچھ لینا, جب وہ دھوئیں دار تقریر کر رہا ہو نا, ٹیلی فون کر رہا ہے, سر میری ایک کال ہے, ایک سوال ہے کہ مولوی کس کو کہتے ہیں. اگر وہ بتا دے نا, جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دینا, اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ مولوی کس کو کہتے ہیں, عالم کس کو کہتے ہیں, حافظ کس کو کہتے ہیں, حجہ کس کو کہتے ہیں, فقہ کس کو کہتے ہیں, ثبت کس کو کہتے ہیں, عدل کس کو کہتے ہیں, مامون کس کو کہتے ہیں, امیر المومنین کس کو کہتے ہیں, مرسلات کیا ہوتی ہیں, مسلسلات کیا ہوتی ہیں. وہ تو پتہ ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے تو پتہ کیا مٹی ہوگا. ان بیچاروں نے تو اخبار پڑھی ہوتی ہے کہ آج کیا ہے جی, آج 15 شعبان کی رات ہے. 15 شعبان کی رات پہ 20 اخباریں اٹھا لی, اس میں مختلف لوگوں نے جو مضمون لکھے ہیں اس سے 2 4 5 چن کے آگے بیٹھ گئے. ان کا جناب بڑا مطالعہ ہے حضرت کا, دیکھو 15 شعبان کی رات پہ حضرت نے آج 100 حدیث پڑھی ہے, حالانکہ اللہ کے نزدیک کعبہ میرے سامنے ہے, 15 شعبان کی رات پہ ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اس نے 100 حدیث پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لی, ایک حدیث بھی صحیح نہیں. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا نا, رزق تقسیم ہوتا ہے, لکھا جاتا ہے, نصیب لکھے جاتے ہیں, رزق لکھے جاتے ہیں, بالکل جھوٹ ہے. یہ تو لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا. زیادہ سے زیادہ علماء نے کہا کہ 15 شعبان کی رات مبارک رات ہے, اس میں آدمی عبادت کرے. یہ نہیں ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے. وہ تو لیلۃ القدر ہے. بہرحال دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اب اور کیا کر سکتا ہے آدمی, بس جلتا رہتا ہے, جھوٹ سن سن کے جلتا ہی ہے آدمی, اور کیا کر سکتا ہے. کیونکہ ہم ایسے وقت میں آ گئے ہیں, کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے, کوئی اہل بیت کو گالی دے رہا ہے, کوئی اولیاء اللہ کو گالی دے رہا ہے, کوئی علماء فقہا محدثین کا منکر ہے, کوئی اہل قرآن بن گیا ہے, وہ کہتا ہے میں قرآن کے سوا کوئی اور بات نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں حدیث کے سوا کوئی اور بات نہیں مانتا. اللہ ہدایت دے. تو دعا کر سکتے ہو, تمہارے پلے میں کچھ نہیں ہوا سوا دعا کرنے. اور پھر حدیث بھی صحیح ہو. اچھا جی, تو حسن ساری ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب اب دیکھو یہ مفسر, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں یہ طریقے نہ طریق و نخرا, یہ محدث کا کام ہے کہ اس واقعے پر اتنی ہمیں روایات ملی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے, ایک روایت میں یہ ہے, ایک روایت میں یہ ہے. اب یہ عالم کا کام ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کرے گا کہ صحیح روایت اور صحیح واقعہ کیا ہے. یہ محدثین مفسرین کا کمال ہوتا ہے کہ جتنے طرق ہیں اور کل کثرت طرق جو ہوتی ہے یؤید بعضہ بعضا, کہ وہ ایک دوسرے کو پھر طاقت پہنچاتے. ایک آدمی آگے کہتے ہیں جی میں نے مثال کے طور پہ چاند دیکھا ہے لیکن بندہ قابل اعتبار نہیں. اتنے میں ایک اور آدمی آگے, انہوں نے کہا یار وہ فلاں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے, وہ بھی کچھ ایسا پکا نہیں. ایک اور آدمی نے کہا نہیں جناب فلاں بندے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جتنے بندے بڑھتے جائیں گے تو بعد میں طاقت بڑھتی جائے گی. اس لیے جتنے طرق بڑھتے جائیں گے تو اتنی بات میں طاقت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ, میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پانی نہیں ہے لیکن نبیذ ہے. آپ نے فرمایا نبیذ ہے تو کیا ہے, دے دو. تمرۃ طیبۃ, نبیذ میں کیا ہوتا ہے, کھجور ہوتی ہے. وماء طہور, اور پانی ہوتا ہے, پانی بھی پاک, کھجور بھی پاک, تو پھر یہ پانی بھی پاک ہے.
طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لحية عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال رسول يا عبد الله معك ماء قال معي نبي في دعوة قال رسول علي والوزاء حضور پاک نے اسی نبی سے وضو فرما لیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ شراب و طہور یہ پانی ہے پاک ہے تفرد بھی احمد بن حاضر وجب قد اورد الدار قطری من طریق ناخن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی یتیق النخرى قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنی ابی ان مینا عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انصرف تنفس وقلت ما شأنك قال تئبت الى نفسی ابن مسعود. اس رات کہتی ہیں میں حضور کے ساتھ تھا جن والی رات. جب حضور واپس آئے تو آپ نے سانس جیسے تھک جاتا ہے آدمی نا. میں نے کہا حضور کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تھک گیا ہوں مجھے تھکا دیا. انہوں نے آگدار ای تو فلم مستمطرن وقد رواه الحافظ ابو نعیم فی کتاب دلائل النبوۃ وقال حدثنا سلیمان بن احمد ایوب وقال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وحدثنا ابو بکر بن مالک قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرزاق النبي امين بن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فتنفس فقلت ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تئبت الى نفسي يا ابن مسعود قلت استخلف قال من قلت ابا بكر قال فسكت ثم مضى ساعة فتنفس وقلت ما شأنك بأبي أنت وبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعيت إلى نفسي ابن مسعود قلت استخلف قال من قلت عمر فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس وقلت ما شأنك قال تئبت إلى نفسي قلت فاستخلف قال من قلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اما والذي نفسي بيده لئن اطاعوه ليدخلوا الجنة اجمعين اكتئين وهو حديث غريب جدا وحرى به ان لا يكون محفوظا وبتقدير صحته فالظاهر ان هذا بعد وفودهم اليه بالمدينة المنورة على ما سنورده ان شاء الله تعالى وان في ذلك الوقت كان في اخر الامر لما فتح مكة فتحت مكة ودخل الناس والجان ايضا في دين الله افواجا. اب اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہتے ہیں میں حضور پاک کے ساتھ تھا حضور تھک گئے اور آپ نے فرمایا ابو عبداللہ مسعود معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات قریب ہے تو میں نے کہا حضور اپنا خلیفہ بنا دیں گے اسی کو تاکہ وہ کام کرے. میں نے کہا حضور نے فرمایا کس کو بنا دوں؟ حضرت عبداللہ مسعود فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کو بنا دیں. پھر حضور خاموش رہے. اس کے بعد پھر حضور پاک نے جب وہی بات کی تو میں نے کہا حضور خلیفہ بنا دیں. آپ نے فرمایا کس کو بنا دوں؟ میں نے کہا حضرت عمر کو بنا دیں. پھر آپ خاموش رہے. اس کے بعد پھر آپ نے اظہار کیا کہ میری وفات قریب ہے. میں نے کہا حضور استخلف کسی کو خلیفہ بنا دیں. آپ نے پوچھا کس کو بنا دوں؟ میں نے کہا حضور حضرت علی ابن ابی طالب کو بنا دیں. قال اما والذی نفسی بیدی لنطاعوہ لیدخلن الجنت اجمعین اکتعین. حضور نے فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اگر لوگوں نے ان کی اطاعت کی تو سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ روایت بالکل غلط ہے. حدیث غریب جدا وخرابی اللہ یکون محفوظ. اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت محفوظ بھی نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے کہ صحیح ہے تو پھر یہ قصہ اور ہے. اس قصے کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا یاد رکھیں کہ جو علماء ہیں نا وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی اس میں حضرت عثمان کا تو نام ہی نہیں آیا. حضرت ابو بکر کہا گیا, عمر کہا گیا, علی کہا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ حضرت مسلم سے تھے حضرت عثمان سے ناراض تھے. تو یہ بالکل روایت غیر محفوظ ہے, غیر ناقابل اعتبار ہے. اب فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا تو اب لوگ اسلام میں آنے لگے. فوجوں کی فوجیں, جماعتوں کی جماعتیں, ان میں انسان بھی تھے اور جن بھی تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وهي سورة الذين يتنفسون الكريم فيها اليك ونصر ذلك ابن عباس. جب یہ آیت اتری, جب یہ سورت اتری تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اس میں وفات کی خبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ووافقہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد ورد فی ذلك حدیث سنورده انشاءاللہ تعالیٰ تفسیرہ واللہ اعلم وقد روا ابو نعیم الطبرانی محمد عبد اللہ الحضرمی ابن حسین نبی بردۃ یحییٰ بن سعید الاسلمی عن بن صبیح عن سعید بن سلمۃ نبی مرۃ السنانی ابی عبد اللہ الجدلی ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فی قصۃ الاستغلاب هذا اسناد غریب، یہ بھی ناقابل اعتماد طریق قال امام احمد حدثنا ابو سعید قال حدثنا عباد بن بن زید نبی رافع سن خطا حوله، آپ نے حضرت بن مسعود کے باہر خط کھینچا فکان احد من سواد النحل وقال لا تبرح مكانك فاقرهم کتاب اللہ، آپ نے فرمایا کہ بالکل نہ دینا، یہاں سے نہ نکلنا۔ کہتے ہیں میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ اور جتھا ہوتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا بس اسی جگہ بیٹھے رہنا، میں ان پہ جا کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ فلما رأى المرأة قال كأنهم هؤلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء قلت لا قال أمعك نبيذ قلت نعم فتوضأ به طريق أخرى مرسلة قال ابن يادم قال حدثنا ابو الله التبراني قال اخبرنا حافظ بن عمر الأدري قال حدثنا حاكم بن ابان بن قول صرفنا إليك نفر من الجن قال مسنا سے الفا جاؤ من جزیرت الموصل۔ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت اکرمہ سے یہ روایت ہے مرسل، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک کی خدمت میں جن آئے تو تقریباً وہ 12,000 جن تھے موصل کے۔ وقال نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ حتی آتیک، حضرت نے فرمایا عبداللہ مسعود سے کہ تم یہاں بیٹھ کے انتظار کرو۔ وخط علیہ خطا وقال حتی آتیک وما خشف لما خشیہم ابن صلی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان یذهب فذکر وقال رسول اللہ علیہ وسلم وقال لو ذهبت ملتقینا الیہ یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ نے مسعود فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور پہ ڈر آیا تو میں نے چاہا کہ میں باہر نکل کے جاؤں، لیکن میں پھر یاد کرتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے نہیں اٹھنا ہے، اس لیے میں وہاں سے نہیں اٹھا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے کہا حضور میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں آؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس دائرے سے باہر نکل جاتے تو پھر ہم قیامت میں ہی ملتے، تمہیں جن اٹھا کے لے جاتے اور پھر دنیا میں تمہاری ہماری کبھی ملاقات ہی نہ ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ علیہ مسعود کے یہ طرق بھی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو خامر سرکار سے نبی اور تافیق اور صرفنا لیکن فمل جنی استمع القرآن کا ذکر لنا انہم صرفوا الیہ من نینوا، نینوا جہاں حضرت یونس پیدا ہوئی اس بستی کے جن تھے۔ وان نبی اللہ قال انی امرت ان اقرا الجن فایکم یتبعنی، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنوں پہ قرآن پڑھوں، کون میرے ساتھ جائے گا؟ فاترکوا سمت بام واترکوا سمت بام سادسا وقال حسین را کرزون دبا، انہوں نے کہا یہ بڑی اہم بات ہے۔ فاتباہ ابن مسعود، حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ چلے، اخوہ ذیل قال فدخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب قال شعب الحجون وخط علیہ وخط علیہ ابن صلی اللہ تعالی خطا لیثبتہ بذلك قال فجعلت وحال وارى امثال النور تمشي في ضفوفها وسمعت لغدا شديدا خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن ما رجع يا رسول الله من لغت سمعت قال اختصموا في قتيل فقضى بينهم بالحق۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا روشنیاں ہیں اور بڑے لوگ ہیں اور بڑا شور ہے۔ جب حضور واپس آئے تو میں نے پوچھا رسول اللہ کیا بات؟ انہوں نے کہا جنوں کا جھگڑا تھا، ایک قتل ہوا تھا ان کا، اس فیصلے کی وجہ سے وہ شور کر رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ پہلی بات تو میرا بھائی یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، تمہیں ان چیزوں میں پڑھ کے علماء فقہا ان کے اندر عیب جوئی کرنے کا مجھے بتاؤ حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے؟ اگر تم مثلا حدیث پہ عمل کرتے ہو، کسی حدیث میں ہے کہ جس عالم کی کتاب لکھی ہوئی نہ ہو اس کی بات نہ ماننا، کوئی حدیث ہے ایسی؟ اور اگر کتاب ہے دلیل تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مجھے کتاب دکھاؤ، حضرت عمر حضرت عثمان کی کوئی کتاب دکھاؤ۔ انہوں نے کتاب نہیں لکھی لہذا شان ختم ہو گیا۔
بھئی عقل کرو، اللہ سے ہدایت مانگو. ویسے بھی تمہاری جہالت ہے. مسند امام ابو حنیفہ موجود ہے. پھر جن کے شاگردوں نے ایسی کتابیں لکھی ان کے استاد کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ بھی غصہ ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ملا. ہاں دیکھو کتاب کوئی نہیں لکھی. وہ خدا کے بندے، کتاب تو صحابہ نے بھی نہیں لکھی. میں مغرب کی آخری رکعت میں ملا ہوں، تو ایک رکعت کی آپ ہو گئی. اب آپ ایک رکعت میں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے. لہذا یہ آپ کی پہلی 2 رکعتیں ہو گئی. پھر ایک رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے، آپ کی تیسری رکعت ہو جائے. میری ایک غیر سگی بہن ہے. بھئی غیر سگی کی وجہ بتاؤ نا، کیا مطلب؟ یعنی ماں باپ ایک نہیں ہے، یا باپ ایک ہے، یا ماں ایک ہے؟ کوئی وضاحت تو کرو نا. دیکھو نا، یا آدمی ہوتا ہے نا ماں بھی ایک باپ بھی ایک، یا یہ ہوتا ہے کہ باپ تو ایک ہے لیکن اس کی ماں الگ ہے، اس کی ماں الگ ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ ماں تو ان دونوں کی ایک ہے لیکن باپ الگ ہے. ایک پہلے شوہر سے پیدا ہوا تھا، ایک بعد کے شوہر سے پیدا ہوا. تو جب تک وہ وضاحت نہ ہو مسئلہ تو نہیں بیان ہو سکتا. ایک آدمی نے بوسہ دیا، زبان پہ تیل لگ گیا، اندر چلا گیا. کس کو بوسہ دیا؟ مجھے تو کبھی نہیں دیا نا. بیوی کو بوسہ دیا، تیل لگایا ہوا تھا. حجر اسود کو بوسہ دیا، تیل لگا ہوا تھا. تو وضاحت تو لکھا کرو نا. حجر اسود کو بوسہ دیا، تیل لگا ہوا تھا، اندر چلا گیا، کچھ نہیں ہوتا. تمہاری بیوی کو تیل لگا ہوا تھا، تم وہ بھی چاٹ کے کھا گئے، تب بھی کچھ نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، مت ڈرو. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہتے جی کہ حرم شریف کے باہر جو ٹی وی چل رہی ہے، باہر کو تو بعد میں رونا، جو آپ اندر موبائل لے کے پھر رہے ہیں اس کا تو علاج کر لو. باہر والا تو بعد میں کریں گے. یہ جو ہر کسی کے جیب میں ٹی وی ہے، ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے. اب تو ٹی وی وغیرہ سب موبائل پہ آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فلم آ گئی، ٹی وی آ گیا، ہر بلا آ گئی. بہرحال یہ حرام ہے. مجھے جو ملو گے میں روک لوں گا. میرے کام ہے زبانی کہنا. اور خاص طور پہ یاد رکھو کہ ڈنمارک کے ملک نے پھر گستاخی کی ہے شان محمد مصطفیٰ. ہر باغیرت مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ڈنمارک کے ملک کی جو بھی چیز بنی ہوئی ہے بالکل نہ خریدو، اور ٹکے کے بھا بھی، اور کوئی مفت بھی دے تو نہ خریدو. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو حضور کی محبت میں آپ کے دشمنوں سے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا. بھئی ہم لڑ تو نہیں سکتے، ہمارے پاس بھی طاقت ہے کہ جا کے لڑیں. لیکن اتنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ بھئی ان کے مکھن ہیں، ان کے چیزیں ہیں، ان کے چیز ہے، ان کی چاکلیٹ ہیں، ان کی آئس کریمیں ہیں، ان کو بائیکاٹ کر دینا. جی اگر مسلمان صرف بائیکاٹ کی مار دینا، دیکھو کافر چند دنوں میں مر جائے. کوئی لڑائی نہ کرو، کوئی جھگڑا نہ کرو. ہر وہ چیز جو اس بدبخت ملک کی بنی ہوئی ہے لینا خریدنا چھوڑ دو، اور ایک دوسرے کو کہو کہ مت لو مت لو مت لو مت لو. جب وہ ہمارے آقا کی توہین کریں تو ہم کیوں برداشت کریں؟ باقی میرا بھائی اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ جو تجاویز آپ دینا چاہتے ہیں، یہاں کے جو رئیس ہیں شؤون المسجد الحرام کے، ان کو لکھیں، وزارت داخلہ کو لکھیں، یہاں کی حکومت کو لکھیں. ہم تو طالب العلم ہیں، ہم تو اس میں دخل نہیں دے سکتے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں ما سوا زبانی کلامی کہنے. مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے
اگر ہم اپنے محلے والوں کو کھانا کھلائیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. غریب کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہوگا نا, محلے والوں کو کیا ثواب ہوگا؟ وہ تو دکھلاوا ہو گیا, ریا ہو گیا کہ فلاں نے جناب دیکھو اپنے مرنے والے کے لیے کیسی دیگیں چڑھائی ہیں, اس کا دھیلے کا ثواب بھی نہیں ہوتا. جب ریا ہو جائے تو وہ تو شرک ہو جاتا ہے. آپ نے ثواب پہنچانا ہے تو غریب علاقے ڈھونڈیں جن کے پاس روٹی بھی نہیں ہے, جو اپنی لڑکیاں بھوک کی وجہ سے بیچنے کے لیے تیار بیٹھے, ان لوگوں کو جا کے چپکے سے مدد کر لو اور کہو اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا. بالکل ملے گا. یہ تو رونق میلہ ہوتا ہے نا جی, چاول اور دیگیں اور کل شریف اور ختم شریف اور ختم صغیر اور ختم کبیر اور 7 جمعراتیں شریف اور 40واں شریف اور عرس شریف. اتنے میں تو انشاءاللہ کوئی اور شریف بھی مر جاتا ہے. مولوی کی روٹی تو چلتی رہتی ہے, اس کا تو فکر نہ کرو. مولوی اور پیر تو کبھی بھوکا مر ہی نہیں سکتا. اللہ نے ساری مخلوق پیدا اس لیے کی ہے کہ تم کماؤ اور ہم آرام کھاتے رہیں. تاجروں کے درمیان میں رواج ہے کہ آپس میں دکان کا شریک دار بنتا ہے, بعد میں ایک دوسرے کو زیادہ بیچتا ہے. مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے, میں نے سمجھا ہی نہیں کہ تم نے کیا پوچھا ہے. جب سوال سمجھ ہی نہیں آئے گا تو جواب کیا دیں گے. میں ریاض سے پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں آیا ہوں اور بغیر احرام کے. اگر تمہاری کوئی نوکری تھی, ڈیوٹی تھی, مجبوری تھی, کسی کو ملنا تھا تو پھر تو بچ جاؤ گے. اور اگر اور کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی ملازمت نہیں تھی, کوئی مجبوری نہیں تھی, پھر آپ نے میقات کا عمرہ چھوڑا ہے, فوراً طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی. پھر مدینے پہ وہاں سے بھی عمرہ نہیں کیا, ماشاءاللہ پھر 2 دم ہو گئے. تم عادت ہو گئی ہے تمہاری. جب زیارت کے لیے گئے ہو تو اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں نا تمہارا, تو لازم عمرہ کرو. ہاں ایک آدمی ڈیوٹی ہے, ملازم ہے, یا کوئی والدین آئے ان کو چھوڑنے گیا, لینے گیا, کوئی وجہ تو ہو نا. تمہاری تو کوئی وجہ نہیں, تم تو زیارت کے لیے گئے تھے. فوراً عمرے 2 قضا کرو ورنہ 2 دم دینی پڑے گی. ہمارے گاؤں کا ایک قبرستان ہے, وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, 26 سال ہو گئے ہیں. میرا بھائی افضل بات تو یہ ہے کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھو جن کے آگے قبریں وغیرہ نہ ہوں اور قبرستان کے اندر بھی نہ ہوں. لیکن پہلے کی بنی ہوئی ہے, پہلے وہاں قبرستان نہیں ہوگا, بعد میں بنتا گیا. تو مسجد کی تو اپنی دیوار ہے نا, آگے دیوار ہے, رکاوٹ ہے, قبریں ہیں تو ادھر ہے. مسجد کے اندر تو کوئی قبر نہیں ہے. میں نے طواف کیا عصر کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں, کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس, کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. لیکن بعض ائمہ حرم میں اجازت دیتے ہیں, وہ بھی اجازت دیتے ہیں. تو اب حل یہ ہے کہ تم نے حرم میں رہنا ہے, مغرب کے بعد پڑھو آرام سے. تمہیں مجبوری ہے, جانا ہے, پڑھ لو, چلے جاؤ. کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے, افضل اولا کی بات ہے. کہتے ہیں جی کہ وہ اللہم انا نستعینک کا پڑھو یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھو, سب جائز ہے. وہ بھی حدیث میں ہے, وہ بھی حدیث میں ہے. وہ بھی دعائے قنوت ہے, وہ بھی دعائے قنوت. کوئی جھگڑا نہیں, جو تمہیں آتا ہو پڑھتے رہو. کہتے جی کہ ہومیوپیتھک کی دواؤں میں الکحل ہوتا ہے. دواؤں میں الکحل ڈالنے کے بعد اپنی حیت میں وہ نہیں رہتا, یعنی وہ الکحل نہیں رہتا, بدل جاتا. جیسے شراب کو دھوپ میں رکھ دو تو سرکہ بن جائے گا. تو بہرحال دوائی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
بہرحال کوئی مکے میں اگر رفع یدین کرتا ہے، مکے میں اگر کوئی آدمی آمین کہتا ہے تو کوئی بات نہیں. مکے میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حنفی بھی، شافی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، نہ کرنے والے بھی موجود ہیں، وہ بھی مکے میں نہیں کرتے. تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی، دلیل تو قرآن و حدیث ہوتا ہے. جہاں حضور پاک کا کوئی حکم مل جائے تو امام کہتے ہیں ہماری بات کو چھوڑ دو. بالکل ہم بھی کہتے ہیں، بالکل آمنا و صدقنا. آپ بھی ہمت کرو، کل مجھے کوئی ایک حدیث ہو، صحیح ہو، صریح ہو، غیر معارض ہو، حضور نے حکم دیا ہو، لے آؤ، اہلاً و سہلاً، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. آخر جب حضور نے ہر چیز سکھائی ہے، یہ کیوں نہیں سکھائی؟ جب آپ نے پوری نماز سکھائی ہے کہ امام یہ کہے گا تم یہ کہو گے، امام یہ کرے گا تم یہ کرو گے، امام یہ پڑھے گا تم آمین کہو گے، امام رکوع میں جائے گا تم رکوع میں جاؤ گے، امام سجدے میں جائے گا تم سجدے میں جاؤ گے، ہر چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک میں سکھائی ہے، تو وہاں یہ چیز کیوں نہیں سکھائی، اتنی اہم واجب فرض چیز؟ کہتے جی کہ 4 امام ٹھیک ہیں، لیکن کوئی آدمی ہے اس کو معلوم نہ ہو، حنفی عالم نہ ملے. ہاں معلوم نہ ہو، اگر وہ جاہل ہے اور اس علاقے میں کوئی حنفی عالم نہیں ہے تو کسی شافی عالم سے پوچھ لے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو نا جی کہ ایک کنواں ہے، علماء کا کام ہے کیسے آپ کنواں کھود کے پانی نکالتے ہیں، پھر اسی ایک کنویں سے آپ نے ساری زندگی وضو کرتے رہے، ٹھیک ہے. آپ دوسری جگہ چلے گئے، وہاں وہ کنواں نہیں ہے، تو مجبوری بات ہے کہ آپ دوسرے کنویں سے پانی لیں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ آدمی نہ ملے، وہاں وہ مدرسہ ہی نہیں، علماء ہی نہیں، مفتی نہیں، کتاب ہی نہیں، تو اب جاہل کیا کرے گا؟ جاہل تو لازمی کا بات ہے کہ کسی عالم سے پوچھے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعلنا وزغة للماذغين، لا تجعلنا أكلة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. يا غياث المستغيثين اغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.